مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک آن لائن انسٹیٹیوشن۔ ہماری گزشتہ ویڈیو تسمیہ کا ترجمہ اور اس کے فضائل پر مشتمل تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم تسمیہ پر کچھ علمی بحث کریں گے۔ چینل پر آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر علمی بحث اس بات پر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ پاک کے 3 اسماء کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ، رحمان اور رحیم، یعنی اللہ پاک کے 3 ناموں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر تذکرہ کیا گیا۔ حالانکہ اللہ پاک کے تو 99 نام ہیں، لیکن ان 3 ناموں کو چلو اللہ پاک کا ایک نام اللہ تو اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، تو باقی 2 نام الرحمن الرحیم یہ 2 اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، تو ان 3 ناموں کو اللہ پاک نے اس کے اندر کیوں لیا؟ زمانے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک نکتہ اور حکمت ہے علمی طور پر کہ دنیا اور آخرت کے مدارج ہیں وہ بھی 3 ہی ہیں، مفرد، تثنیہ اور جمع، اور آدمی کے جو حال ہیں، آدمی کی حالتیں وہ بھی 3 ہی ہیں، بچپن، شباب اور بڑھاپا۔ جو آدمی کی حیثیت ہیں وہ بھی 3 ہی ہیں، امیری، غریبی، متوسط، اور عالم جو ہے عالم بھی 3 ہے، دنیا، آخرت، برزخ، اور احوال بھی 3 ہی ہیں، بیداری، یعنی آدمی 3 حالتوں کے اندر دنیا میں رہتا ہے، یا بیداری کی حالت میں، یا نیند کی حالت میں، یا موت کی حالت میں، اور آخرت میں بھی 3 ہی مقام، 3 ہی مستقر ہے، جنت، دوزخ، اعراف، یعنی 3 ہی مقام ہیں، ان 3 مقام میں ہی آدمی رہے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 3 ناموں کا ذکر کیا، تو ہر کام خواہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، انہی 3 چیزوں پر موقوف ہے کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے ناموں کے ساتھ کی جائے تو ہمارا ہر کام اچھا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 4 الفاظ ہیں، بسم، اللہ، الرحمن، الرحیم، یہ 4 لفظ اس کے اندر آ جائے گا۔ اس پر بھی ایک علمی بحث ہے کہ 4 کلمے مقرر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر شے کی خواہ دنیاوی ہو یا اخروی اصلاح 4 کے عدد سے، مثلا موسم کے احوال 4 ہی ہیں، ربیع، خریف، شتاء، صیف، اور جسم کی اصلاح 4 ہی چیزوں کے ساتھ ہے، آتش، باد، آب، خاک، اور بدن کی جو اصلاح ہے وہ بھی 4 ہی چیزوں پر مشتمل ہے، دم، صفرا، بلغم، سودا، اور نفوس انسانی کی اصلاح وہ بھی 4 ہی چیزوں کے ساتھ ہے، دینی اعتبار سے صوم، صلاۃ، حج، زکوٰۃ، اور حکمتی لحاظ سے نفوس انسانی یعنی جسم کی جو اصلاح ہے وہ بھی 4 ہی چیزوں کے ساتھ ہے، حرارت، برودت، رطوبت، یبوست یعنی خشکی، اور باطن کی اصلاح وہ بھی 4 ہی چیزوں کے ساتھ ہے، عقل، علم، خوف، رجا، اور اقوال کی اصلاح، باتوں کی جو اصلاح ہے وہ بھی 4 ہی کلموں پر مشتمل ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، اور ملائکہ کی اصلاح وہ بھی 4 ہی فرشتوں کے ذریعے سے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، اور کتابوں کی اصلاح بھی 4 ہی کتابوں کے ذریعے سے ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ نبوت کی اصلاح بھی 4 ہی انبیاء کے ساتھ ہے، خلیل، کلیم، روح، حبیب، اور خلافت کی اصلاح بھی 4 ہی خلفاء کے ساتھ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین،
تو بسم اللہ کے 4 کلمے مقرر کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جو شخص اس کو پڑھے گا وہ اپنی رحمت خاصہ سے اصلاح جسمی، دنیاوی، دینی، معاشی اور ملکی ہر لحاظ سے وہ نوازا جائے گا۔ بسم اللہ شریف میں 19 حروف ہیں، اور 19 کے عدد کی خصوصیت کیا ہے کہ 19 ہی کیوں عدد لگائے گئے؟ 19 کی خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ رات دن کی کل ساعات وہ 24 ہیں، 24 ساعات ہیں۔ ان 24 ساعات میں 5 ساعتوں میں 5 نمازیں ہو گئیں، باقی 19 ساعتیں بنتی ہیں۔ ان 19 ساعتوں میں انسان پر جتنی نعمتیں اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، ان پر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اس کا شکر ادا کر لیا جائے تو اس کا 24 گھنٹے عبادت کے اندر شامل ہو جائے۔ اور 19 حروف میں ہر حرف کو 1 ساعت پر معقل سمجھ لینا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بسم اللہ کے 19 حروف ہیں، اور اب دوزخ کا عذاب دینے والے جو معقل ہیں وہ بھی 19 ہی ہیں۔ تو جو شخص فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھے گا تو وہ دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ ان 19 معقلوں کے عذاب سے پناہ میں رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے ملاقات کرنے کے لیے، تو وہاں مختلف عجائبات دیکھے۔ ان عجائبات کا نظارہ کیا کہ تمام جنات کا بھی مشاہدہ کیا، اور وہاں 4 نہروں پر بھی نظر پڑی۔ پہلی نہر انہار من ماء غیر آسن کے جن کا سورت محمد کے اندر اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے، پانی کی نہر، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی نہر، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہر، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور شہد کی نہر۔ ان 4 نہروں کا تذکرہ کیا، ان 4 نہروں کو دیکھا جن کا تذکرہ سورت محمد کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ 4 نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ یہ گرتی تو حوض کوثر کے اندر جا کر ہے، یہ 4 نہریں گرتی تو حوض کوثر کے اندر جا کر ہیں، لیکن آتی کہاں سے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے ایک اور جگہ پر لے گیا، اور بہت دور لے گیا، منزلوں کی راہ کے اندر وہاں پر لے جا گیا، اور ایک دم میں ایک درخت تھا اور اس درخت کے نیچے جا کر بٹھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس درخت کی جو جڑ ہے، اس درخت کی جڑ میں ایک قبہ ہے، ایک قبہ ہے جو سفید موتی کا ہے، اور اتنا بڑا موتی ہے، یعنی اس کا خول اتنا بڑا ہے، اگر ساری کی ساری دنیا کو اس خول پر رکھ دیا جائے تو ایسے معلوم ہو کہ بہت بڑے درخت پر ایک چھوٹی سی چڑیا بیٹھی ہے۔ اور اس قبہ کے اندر زبرجد کا دروازہ تھا، اس میں سونے کا تالا لگا ہوا تھا، اس کی چابی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو وہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے، دیکھا اس قبہ کے 4 کونوں سے نہریں جاری ہیں، یعنی اس قبہ کے 4 کونے ہیں اور 4 کونوں سے نہریں جاری ہیں۔ ایک کونے پر لکھا ہوا تھا بسم، دوسرے کونے پر لکھا ہوا تھا اللہ، تیسرے کونے پر لکھا ہوا تھا الرحمن، چوتھے کونے پر لکھا ہوا تھا الرحیم۔ بسم کی جو میم تھی وہاں سے پانی کی نہر جاری ہو رہی تھی، دوسرا جو کونا تھا اللہ جہاں پر لکھا ہوا تھا اس کی جو ہا تھی اس سے دوسری نہر یعنی دودھ کی نہر وہ جاری ہو رہی تھی۔ تیسرا کونا الرحمن کے نون سے تیسری نہر شرابن طہورا کی نہر وہ وہاں سے جاری ہو رہی تھی، اور چوتھے کونا الرحیم، الرحیم جو لکھا ہوا تھا اس کی میم سے چوتھی نہر وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، شہد کی نہر اس سے جاری ہو رہی تھی۔ تو وہاں سے جو ہے آواز آئی
اے میرے محبوب اگر آپ کی امت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا کرے گی تو وہ ان نہروں سے آخرت کے اندر کبھی محروم نہیں رہے گی، یعنی ان نہروں کا پانی اس کو ضرور بالضرور دستیاب ہوگا۔ لمعان صوفیہ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے جو بسم اللہ شریف کے فضائل پر گفتگو کیا کرتے تھے، بڑا واعظ فرمایا کرتے تھے۔ ایک یہودی کی بیٹی وہاں سے گزرتے ہوئے وہ بھی وہاں بیٹھ گئی ایک دن، اس کو مزہ آیا، اس نے بسم اللہ کے فضائل سنے، اس کو بڑی لذت محسوس ہوئی، تو اس نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظیفے کو اپنا حرز جان بنا لیا کہ جہاں اٹھتی بیٹھتی چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر لحاظ میں ہر ساعت میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتی تھی۔ اس کا جو باپ تھا وہ چونکہ یہودی تھا اور بادشاہ کا وزیر بھی تھا، تو وہ تنگ آ گیا اپنی بیٹی کی اس بات، اور اس نے کوشش کی کہ کسی طریقے کے ساتھ اس کو قتل کر دیا جائے۔ پھر اس کے دل کے اندر بات آئی کہ اگر میں قتل کر دوں گا تو یہ مسلمانوں کو پتہ چلے گا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا، تو یہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ ایسا کام کرتا ہوں اس پر کوئی الزام یا تہمت لگا دی جائے اور وہ چیز ثابت بھی ہو جائے، ثبوت کے ساتھ اس پر کوئی الزام لگا دیا جائے۔ جب وہ چیز ثابت ہو جائے گی تو اس طریقے کے ساتھ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس نے اپنی جو انگوٹھی تھی بادشاہ کی، اس نے وہ انگوٹھی اس کے حوالہ کر دی کہ جس سے وہ مہر لگائی جاتی ہے۔ جب اس کے حوالہ کی تو حوالہ کی کہ میں کل جو ہے لے لوں گا۔ رات کو جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگوٹھی اپنے والد سے لے لی اور اپنی جیب کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی جیب کے اندر ڈال لی، تو رات کو اس کا والد اٹھا اور اس نے اٹھ کر اس کی جیب میں سے وہ انگوٹھی نکال لی اور انگوٹھی نکال کر لے گیا اور جا کر اس کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے جو ہی دریا کے اندر ڈالا، اس انگوٹھی کو آگے سے ایک مچھلی تھی، اس مچھلی نے اس کو اپنے منہ کے اندر لے لیا۔ شکاری دوسرے دن شکار کر رہے تھے تو وہ مچھلی اس جال کے اندر پھنس گئی، تو وہ مچھلی اس نے دیکھا کہ بڑی مچھلی ہے اور خوبصورت بھی ہے، تو اس نے وہ مچھلی اٹھائی اور اٹھا کر اپنے بادشاہ کا جو وزیر تھا اس کے خدمت کے اندر جا کر پیش کر دی۔ تو وہ وزیر اس کو لے کر اپنی بیٹی کے پاس آیا کہ یہ مچھلی ہے اور اس کو کاٹ کر اس کا سالن بناؤ۔ تو جب اس نے کاٹا اور اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے وہ انگوٹھی نکل آئی۔ اس نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگوٹھی وہاں سے اٹھا لی اور پھر جو دوبارہ جیب کے اندر ڈال دی۔ تو جب اس وزیر نے انگوٹھی کو مانگا بادشاہ کی موجودگی میں، سارے درباریوں کی موجودگی میں کہ وہ انگوٹھی لے کر آؤ، فوری طور پر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ انگوٹھی نکال کر اس کے حوالہ کر دی۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس لڑکی کو قتل ہونے سے بھی بچا لیا، اور وہ یہودی کا جو منصوبہ تھا قتل کرنے کا وہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے تو اسی طریقے کے ساتھ ہر کام برکت والا ہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا